معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی دوران اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم کا مہینہ شروع ہوا، نیا اسلامی سال شروع ہوا۔ محرم کا آغاز انسان کو ایک تو ہجرت کا وہ عظیم الشان واقعہ یاد دلاتا ہے جو آپ کے سامنے گزشتہ کئی خطبات سے ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ ہجری سال اسلام کا شروع ہوتا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے جہاں پہ ہجرت کا وہ عظیم الشان واقعہ یاد آتا ہے انسان کو اس سال میں داخلے کے وقت۔ وہیں پر دو عظیم الشان عبقری شخصیات کا ذہن میں ایک خاکہ اور تصور ابھرتا ہے۔ ان میں سے ایک سیدنا حضرت عمر ہیں اور دوسرے سیدنا حضرت حسین ہیں۔ ان کا بھی محرم کے حوالے سے ایک خاص نقشہ اور تذکرہ ہمارے دماغ میں ابھرتا ہے، کیونکہ اکثر روایات کے تحت حضرت عمر کو ذی الحجہ کی 26-27 کو جب زخمی کیا گیا تو آپ کی نماز جنازہ یکم محرم کو ہوئی، کچھ دن زندہ رہنے کے بعد، اور آپ کی تدفین یکم محرم کو ہوئی۔ اسی طرح سیدنا حسین کا وہ عظیم الشان واقعہ جہاں پر انہوں نے اپنی جان اللہ کے حضور علی الاعلان پیش کی، وہ واقعہ بھی اس محرم میں آتا ہے۔ پچھلے سال کا محرم اہل سنت کے دلوں کو زخمی کرنے والا محرم تھا کہ جس کے اندر صحابہ کے اوپر کراچی کے اندر علی الاعلان تبرہ کیا گیا، برا بلا کہا گیا، سب و شتم کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر حرمت صحابہ کی اور دفاع صحابہ کی ایک عظیم الشان تحریک کو بپا کیا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس محرم کو امن و امان سے گزارے، اور اس محرم کے اندر وہ احباب کہ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ صحابہ کے خلاف اس طرح ہردہ سرائی نہ کریں اور اہل سنت کے کلیجوں کو چھلنی نہ کریں۔ اور آج چند گزارشات انہی صحابہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، اور اگر وقت ملا حضرت عمر اور حضرت حسین کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ معاشرے میں فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ معاشرے میں بقائے باہمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم پاکستان کے اندر ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اہل تشیع کے ساتھ ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں، بالکل رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی وہی اصول ہیں، اس کے بھی وہی آداب ہیں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، احترام کیا جائے۔ آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے، ایک عالم دین، آپ کو اس کی فضیلت ایک عابد کے اوپر پتہ ہوگی۔ بعض محدثین نے اور علماء نے یہ تک کہہ دیا کہ 1000 عابد مر جائے اسلام کو، امت کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنے ایک عالم کے فوت ہو جانے سے ہوتا ہے۔ ایک عالم کا چند منٹ کا تبلیغ کرنا عابد کی کئی سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ایک عالم، اس کی حیثیت عام بندوں کے اوپر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تمہارے اوپر ہے۔ گویا ایک عالم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ وہ عالم دنیا سے جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا مراحل آتے ہیں یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ عالم سے بلند مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو دیا ہوتا ہے، جو صدیقین ہوتے ہیں وہ بھی دنیا سے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام دیتا ہے، شہداء کو بھی اکرام دیتا ہے، حفاظ کو بھی دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی طبقات ہیں علمی اعتبار سے یا ایمانی اعتبار سے، ان کی اللہ تعالیٰ نے مراتب بنائے ہوئے ہیں۔ شہید بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، صدیقین بھی سفارش کریں گے۔ یہ سارے طبقے جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کس حال میں ہو؟ کہیں گے اللہ ہر نعمت مل گئی، ہر نعمت مل گئی، ہر چیز مل گئی، جو خواہش ہوتی ہے وہ آپ لا حاضر کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت ان کے سامنے ایک ایسے مقدمے کو رکھے گا کہ جو آپ نے شاید سنا ہو، لیکن آج آپ نے اس کے اوپر غور کرنا۔ یہ وہ طبقات ہیں کہ جن کی عام امتیوں سے فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ نا شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ یہ چاروں پانچوں طبقات اولیاء اللہ کے جب اللہ کی بارگاہ میں جنت میں پیش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کے بعد بھی ان سے سوال پوچھتا ہے کسی چیز کی طلب ہے؟ کہتے ہیں کوئی طلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت
ترتیب کے اعتبار سے بعض حدیثیں آگے پیچھے بھی ہیں. اللہ رب العزت کہے گا بھی ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے سامنے باقی ساری نعمتیں ہیج ہو جائیں گی. جنتی کہیں گے اللہ وہ نعمت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقابوں کو اٹھا دیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن رب کا دیدار کر رہے ہوں گے ایسے جیسے تم دنیا میں 14ویں کے چاند کا کرتے ہو. اس نعمت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا میرے جنتیوں کس حال میں ہو؟ کہیں گے ہر نعمت مل گئی، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے، کھانا پینا ہر چیز مل گئی، آپ کا دیدار بھی ہو گیا. اللہ کہے گا بھی ایک نعمت باقی ہے. جنتی پوچھیں گے وہ نعمت کون سی ہے؟ یہ سارے طبقات پوچھیں گے وہ نعمت کیسی ہے؟ اللہ کہے گا وہ نعمت یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، آج کے بعد میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا. جس طرح تمہارے باپ آدم کو ایک دن ناراض ہو کے جنت سے نکال دیا تھا، اب تم میں سے کسی ایک کو بھی جنت سے نہیں نکالوں گا. یہ دنیا کے اندر نہیں، یہ آخرت کے اندر سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے. میں اہل تشیع بھائیوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، غور کرو. یہ سارے علماء، شہداء، صلحاء، اولیاء، امام، شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جنت میں سب سے آخر میں دینی ہے، وہ نعمت اللہ نے نبی کے صحابہ کو اس دنیا کے اوپر چلتے ہوئے دے دی ہے. رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم. اللہ نے ان کو دنیا میں کہہ دیا ہے کہ میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، تمہیں جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اوپر بعض بدبخت لوگ تبربادی کرتے ہیں، بعض لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے. صحیح حدیث میں مسند احمد کی اور دیگر تمام حدیثوں کو ملا لیجئے. کیا مفہوم بنتا ہے؟ عالم ارواح میں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے ضمنی طور پہ آئی ہے، اللہ کے لیے ہر چیز حال ہوتی ہے. یہ ماضی مستقبل، یہ ماضی مستقبل حال تیرے اور میرے لیے ہے. یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز حال ہی ہے. اور عالم ارواح میں تیرے میرے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے ابھی تخلیقات کو شروع نہیں تھا کیا، انسان پیدا نہیں تھا ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے دلوں کو ٹٹولا. خود خالق ہے، خود خالق ہے، خود بنانے والا ہے، اور خود دلوں کو ٹٹول رہا ہے. اور ان دلوں میں سے سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے نورانی، سب سے بہتر، سب سے برتر اللہ نے جس دل کو پایا اس کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو رکھ دیا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں ایک پیکر تحلیق کر کے کائنات میں بھیج دیا. یہ کائنات کا عالم ارواح میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ دل تھا. اور کیا حدیث اسی پہ بس ہے؟ دیگر احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں افضل ترین دلوں کو ٹٹولا اور ان کے اوپر نبوت کے تاجوں کو رکھ دیا. ان میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ دل نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اگر حدیث یہاں تک بھی ہوتی تو عقل والوں کے لیے کافی ہے، عقل والوں کے لیے. اس حدیث میں بھی مفہوم واضح ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ادھورا نہیں چھوڑا. پھر کہا مخلوقات میں سے، اس کے بعد انسانوں میں سے، اس کے بعد سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا، سب سے مبارک، سب سے متبرک، سب سے متقی، سب سے بڑے صلحاء، سب سے بڑے اتقیاء کے دلوں کو ٹٹولا. اور جن کو سب سے افضل پایا ان کو میرے صحابہ بنا دیا، کسی کو میرا وزیر بنا دیا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کے ساتھ میری تعلق داری کو قائم کر دیا. یہ کائنات کے یہ وہ طبقہ نہیں ہے جس طبقے کی بات میں نے پہلے کی ہے کہ عالم ہو، شہید ہو، صدیق ہو، اولیاء ہو. ہاں صحابہ میں سے بھی صدیق ہوتے ہیں، لیکن یہ سٹیٹس، یہ مقام و مرتبہ امتی کے وہم اور تصور سے بالا تر ہے. آج کا امتی، اس کو کس نے؟ شیطان نے مغالطہ دیا. آج کے کسی امتی کا ذہنی رجحان، قلبی میلان کسی اجتہاد کی طرف ہو جائے، کسی رائے کی طرف ہو جائے تو وہ اس رائے کی تائید میں اماموں کے اقوال ڈھونڈتا ہے. فلاں امام نے کیا کہا، امام ابن تیمیہ نے کیا کہا ہے جی، امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا، ٹھیک ہے ڈھونڈنے چاہیے. امام شافعی نے کیا کہا، پھر اپنی رائے کو
ان اماموں کے اقوال سے مزین کرتا ہے، لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ یہ سارے امام، یہ سارے اولیاء، یہ سارے علماء جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے جوتے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابن مبارک سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی، آپ کے سامنے یہ واقعات ہیں۔ کہا امیر معاویہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ عمر بن عبد العزیز جو ہیں کیا ان سے افضل نہیں ہے؟ ابن مبارک نے کہا تو کیا بات کرتا ہے، امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتھوں میں جانے والی دھول بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے۔ آپ نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو کیا سمجھا؟ آپ کے نزدیک امام کا اجتہاد اور انتخاب بہت قیمتی ہے، امیر معاویہ کا انتخاب و اجتہاد قیمتی نہیں ہے، صحابہ کا انتخاب و اجتہاد قیمتی نہیں ہے۔ یہ رافضی فکر ہے، اور رافضی کی بنیادی فکر یہ ہے کہ صحابہ کے انتخاب و اجتہاد کو نشانہ بنایا جائے تاکہ خلافتوں کو مشکوک کر دیا جائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے۔ آپ خود بتائیے کہ آج اگر کسی بندے کو یہ آپشن دی جائے، کسی مسلمان اور ایمان والے کو یہ آپشن دی جائے، اپنی ساری دولت دے دے، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا، اللہ کی قسم جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا ساری دولت قربان، میری جان قربان، میری مال قربان، آقا کا چہرہ اس کی مجھے زیارت کرا دیجئے، ایک لمحے کی رفاقت کرا دیجئے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 20 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے، اور پھر ادب و احترام کا بھی ایک عظیم الشان نمونہ پیش کیا۔